الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں، اس کی آواز بالکل سادہ کریں، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور یہ گھڑیاں ہمارے لیے توشائے آخرت بنا دیں۔ عزیزان محتشم، ہمارے دل کی جو بھی آرزویں ہوں، جو بھی چاہت لے کے آئے ہیں، بس ایک ہی چاہت رہ جائے کہ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 میرے ایسے امتی ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، اللہ نہیں پوچھے گا، بس بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں 3 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جب بولتے ہیں حضور کی دائرہ شریعت میں رہ کے بولتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے کہ جن سے شریعت کے تقدس پر کوئی تلوار چلتی ہو، ہمیشہ شریعت کی جھاڑ پھونک میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا عمل وہ یہ کرتے ہیں، وہ بدشگونی نہیں کرتے، نوست نہیں پھیلاتے۔ اور تیسرا عمل ان میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے، اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھنے والے۔ ایمان سے ہم اپنے گریبان جھانکیں، آج پرکھیں، دیکھیں تو صحیح، آج توکل ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر توکل ہوتا اپنے رب پر تو آج بازاروں میں بے ایمانیاں نہ ہوتی۔ آج اگر توکل ہوتا ہمیں اپنے رب پر تو رزق کی خاطر ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے جاتے۔ دعوے تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کے ہے، لیکن یہ صاحب سے پوچھے تو کہتا کیا کروں، کاروبار چلتے ہی جھوٹ پر ہے۔ یہ معاشرے کا المیہ ہو چکا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اگر توکل ہوتا تو تیری زبان کبھی بھی جھوٹی نہ ہوتی، تو ہر نقصان برداشت کر لیتا۔ تجھے خبر ہوتی جو سورہ ہود میں آواز دیتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تیرا رزق کسی چودھری کے ذمے تو نہیں ڈالا، کسی نمبردار، کسی وزیر یا پیر کے ذمے نہیں ہے۔ کسی کے ذمے ڈالتا تو اس کے ناز نخرے ہی نہیں اٹھانے جانتے۔ جس کی 2-4 تقریریں لگ جائیں اس سے ملاقات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جس کے پاس رزق کا سارا ساز و سامان ہوتا، پتہ نہیں پھر اس کے نخرے کہاں سے ہم برداشت کرتے۔ اللہ کہتا نانا میرے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اب بھی تیرا رب تجھے رزق دے رہا تھا، توکل تو کر۔ آؤ دوستان گرامی قدر، سورہ مومنون میں اللہ بات دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، وہ وقت تو یاد کر جب تو ایک پانی کی بوند تھا، تیرے رب نے تجھے ماں کے رحم میں رکھا، اسے فی قرار مکین مضبوط ٹھہراؤ بنا دیا۔ ثم جعلنا نطفۃ علقہ، تو ایک پانی کی بوند تھا، تیرے رب نے لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا علقۃ مضغہ، تو ایک لوتھڑا تھا، تیرے رب نے بوٹی میں بدل دیا۔ فخلقنا مضغۃ عظاما، تو ایک بوٹی تھا، تیرے رب نے تجھے ہڈیوں سے پرو دیا۔ فکسونا العظام لحما، تو ہڈیوں کا ایک مجسمہ تھا، تیرے رب نے تیرے اوپر گوشت چڑھایا۔ اللہ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کہتا ہے یہ ماں کے بطن کی باتیں ہو رہی ہیں۔
जो मां के बतन में, और फिर एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है मां कुन्ना अनिल खाल के गाफिलीन, तेरा रब वो है जो कभी भी तुझसे गाफिल नहीं हुआ। आज हम भूल चुके हैं कि हमारा रब हमें पाल रहा है, आज भूल चुके हैं कि हमारा रब हमें देख रहा है। अगर ये यकीन होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, एक मां अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा दूध में पानी मिला लो, तो बेटी आगे से कहती नहीं मिलाना। कहा नहीं उमर तो नहीं देख रहा, उमर तो नहीं देख रहा। कहा उमर नहीं देख रहा, उमर का बनाने वाला तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। तो अजीजा ने मोहतशम, आज मैं और आप अपना हाल देख ले। आज हमें तवक्कल होता तो दूध में पानी ना मिलते, आज मिलावटें ना होती, आज बेईमानियों के बाजार गर्म ना होते। हजूर तो फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्नी, वो मुझसे है ही नहीं जो मिलावट करता है। और ये रकम कहां होती है? जहां नीचे मिलावट हो रही होती है, ऊपर ये लिखा होता है नीचे मिलावट के बाजार गर्म हो रहे होते हैं। जहां मिलावट का बाजार गर्म होता है वहां ये हदीस लिख दी जाती है। आओ अजीजा ने मोहतशम, अगर हमारा रब पर तवक्कल होता तो कभी मिलावट के बाजार गर्म ना होते। एक हकीम साहब अपनी कहानी लिखते हैं कि मैं बच्चा था और मेरे दादाजी मुझे अपनी गोद में बिठा लिया करते, और जब परिंदे जाते ना तो मुझसे कहते बेटा इसकी आवाज सुनो, ये क्या कहते हैं? तो मैं चू चू की आवाज सुनता। मैंने कहा दादा ये चू चू करते। नहीं बेटा ये चू चू नहीं कर रहे, ये एक बात कर रहे कि रज़ाक रज़ाक तो ही रज़ाक। ये उसकी आस पर निकले हैं, ये उसकी आस लिए निकले हैं कि अल्लाह हम तेरी आस लेके निकले हैं, तू ही हमारा राज़िक है, तू ही हमारा ख्याल करने वाला है। अदीदा ने मोहतशम जब निकले तो इस अंदाज से निकले थे, जब वापस आए तो फिर मुझे मेरा दादाजी अपनी गोद में बिठा लिया करते और कहते बेटा अब सुनो अब क्या कहते हैं। मैंने फिर सुना तो मैंने कहा दादाजी अब भी चूं चूं ही कर रहे हैं। कहा नहीं बेटा अब ये कह रहे हैं शुक्र है मौला तेरा शुक्र है, तूने इतना दिया कि वो वहीं पड़ा रहा और हमसे खाया ना गया, तेरा शुक्र है मौला। ये आवाजें थी। अदीदा ने मोहतशम वो कहते हैं वो हकीम बन गए और अपनी बीवी से हर रोज एक चिट लिखवाते कि खर्चा कितना है आज का, और जब खर्चा पूरा हो जाता फिर उसके बाद दवाई फ्री देते, फिर उसके बाद पैसा नहीं लेते। अदीदम एक आदमी आया, उसकी सारी फैमिली सेटल्ड थी अब यूके में, तो उसने भी कहीं उसका टायर पंक्चर हुआ और वो दवा खाने के बाहर खड़ा था। तो हकीम साहब ने कहा हजरत अंदर आ जाइए। तो उसने देखा हकीम साहब ये दवाई दे रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो उसने भी दवाई ली। उतने में हकीम साहब का जो बजट था वो पूरा हो गया था। उसने कहा चलो बहाना दवाई का करता हूँ, इनकी इमदाद करता हूँ। तो उसने दवाई मांगी तो हकीम साहब ने उसकी कहा हमारे पास औलाद नहीं है, औलाद नहीं, हम दुनिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल घूम चुके हैं, औलाद नहीं है, आप कोई दवाई दे दें। हकीम साहब ने दवाई दी तो उसने दवाई पकड़ी और हकीम साहब को पैसे देने लगा। तो हकीम साहब ने कहा कि आज का खाता बंद हो चुका है, आज बजट खत्म हो चुका है, जो बजट था वो पूरा हो चुका है। तो अजीजम जब वो घर गया तो उसने अपनी बीवी से माजरा बयान किया। उसने कहा कि ये अल्लाह का बंदा है, ये दवाई खा ले, अल्लाह हम पर करम करेगा। तो अजीजम वक्त गुजरता रहा। एक दिन हकीम साहब को बीवी ने चिट दी, उस पर लिखा हुआ था बेटी के जहेज का सामान। तो हकीम साहब देख रहे थे, उसका तवक्कल था अपने रब कर, ये पूरा तो करेगा लेकिन करेगा कैसे, इस पर तजस्सुस था, इस पर उसका तकरार था कि कैसा पूरा करेगा। इस अंदाज को देखना चाहते थे, तड़प रहे थे कि बेटी का सामान कैसे आज पूरा करेगा, करेगा पूरा जरूर लेकिन करेगा कैसे ये खबर न थी। हकीम साहब अपनी कुर्सी पर घूम रहे थे और लोगों के दुआइयां दे रहे थे। अचानक एक गाड़ी रुकी बाहर, तो हकीम साहब के पास तो पहले भी बड़ी गाड़ियां आती थी, ये नई बात नहीं थी। तो गाड़ी वाला नीचे उतरा, उसने कहा हकीम साहब सलाम पेश किया और बैठ गया। कहा हकीम साहब आप मुझे पहचाने तो नहीं होंगे? कहा नहीं मैं नहीं आपको नहीं पहचाना। कहा आज से 15 से ज्यादा साल पहले, 15-20 साल पहले मैं आपके दवा खाने के बाहर खड़ा था, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और मैंने मुलाजिम को भेजा कि जा पंक्चर लगवा ला। तो वो जितनी
دیر میں وہ آیا, آپ نے مجھے اندر بلا لیا. تو میں جب آپ کے پاس بیٹھا تھا تو حکیم صاحب آپ کے پاس سے میں نے دعائی طلب کی. میں نے تو پیسے کی غرض سے طلب کی تھی کہ آپ کو پیسہ دینا چاہتا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا. تو حکیم صاحب ہمارے پاس اولاد نہیں تھی, میں دنیا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل گھوما ہوں, مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی. وہ آپ کی پڑیوں میں اتنا اثر تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا فرما دی. آپ کی اس محبت میں اللہ پاک نے اتنا اثر رکھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس 3 پھول ہیں. حکیم صاحب میری بھانجی کی شادی تھی اور ہم اس کی تیاری کے لیے واپس آئے تھے. تو بھانجی میری بازار گئی سودا سلف خریدنے کے لیے, ساز و سامان خریدنے کے لیے. تو اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی, وہ گر گئی, بازار میں ہی گر گئی, اسے ہوش ہی نہیں آیا, وہ مر گئی. ہم نے اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے. تو رات میں اور میری بیوی بیٹھے تھے کہ یہ پیسے اب کہاں دیں. ہم سوچ رہے تھے تو میری بیوی نے اچانک تڑپ کے کہا کہ آج سے 15 سال پہلے آپ حکیم کے دوا خانے پہ گئے تھے تو اس کی بیٹی نہیں دیکھی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی بھی ہے, اب وہ جوان ہو گئی ہوگی, جاؤ یہ سارے پیسے اس کو دے آؤ. حکیم صاحب نے تو کبھی بچایا ہی نہیں کچھ. تو عزیزان محتشم اب وہ چلا اور پیسے دینے کے لیے جب حکیم کے پاس پہنچا تو حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا آپ کی بھانجی کا دکھ بھی ہے لیکن اپنے رب کے توکل پر فخر بھی ہے. آؤ عزیزان محتشم, اگر ہمیں اپنے رب پر توکل ہوتا تو آج اتنا بزنس کاروبار یہ نعت خوانی میں نہ بنتا, تقریروں پر لوگ پیسے نہ مانگتے, آج بھکاریوں کی طرح در در کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. حضرت مولانا شاہ محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال. اور دوستان گرامی قدر, ہم غیر کی چوکھٹ پر دستک نہ دیتے. یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا توکل ٹوٹ گیا. ایک آدمی بتاتا ہے میں گورنمنٹ ٹھیکیدار ہوں اور ٹھیکیداری کرتے ہوئے ہم پہلے بور کرتے ہیں. جب بور کی تو ایک پتھر نکلا. میں نے کہا یار اب اگلی بوکی نہیں ڈالنی, اس پتھر کو دیکھتے ہیں. میں نے توڑا, اس میں کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں بھی روزی کا ٹکڑا تھا. تو میں حیران ہو گیا پیر صاحب, میں پریشان ہو گیا. وہ اللہ جو 20 فٹ گہرائی میں اس کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے رزق کا بھی خیال کر رہا ہے, وہ مجھے کیسے بھول جائے. یہاں پہ مجھے اپنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول یاد آ گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رب جو تیز آندھیوں میں, تیز ہواؤں میں سبز رنگ کے پتے پر چھوٹے سے کیڑے کو زمین پر نہیں گرنے دیتا, وہ علی کو کیسے بھول جائے گا. آؤ عزیزان محتشم, ہمارے عقیدے چھوٹے ہو گئے ہیں, ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے, ہمارا توکل ٹوٹ چکا ہے. آج دعوے تو کرتے ہیں یار اللہ تے مینوں بڑا بھروسہ ہے, اللہ تے بڑا بھروسہ ہے. یہ اپنے اپنے گریبان ہم جھانک کے تو دیکھیں, اگر بھروسہ ہوتا تو بہنوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے, کوئی حق نہ کھاتا بہنوں کا, کوئی بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا. آج بھائی بھائی کا حق کھا کے خوش ہوتا ہے. آج وہ کہتا ہے کیسا بے وقوف بنایا ہے. آج لوگ عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں کی حق تلفیاں کرے, لوگوں سے جھوٹ بولے, جھوٹ بول کر جو گزارا کرے اسے لوگ عقل مند کہتے ہیں. اور دوستان گرامی قدر اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنی زندگی سچائی پر قائم رکھے. آؤ عزیزان محتشم, آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, ان کا حساب کتاب سے وہ بری و ذمہ ہے جن کا توکل اپنے رب پر ہوگا. آؤ دوستان گرامی قدر, میرے اور آپ کے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ پہ گئے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے میں استراحت ہو گئے, تھوڑی دیر آرام فرمانے لگ پڑے. تو عزیزان محتشم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا. جب لٹکایا تو عزیزان محتشم تلوار لٹکائی تو ایک کافر دیکھ رہا تھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں, تو اس نے تلوار اپنے قبضے میں کی اور لہرا کے کہا محمد بتائیے کون آپ کو میری تلوار سے بچائے. تو عزیزان محتشم حضور فرماتے میرا اللہ, اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس, میں تیرا محافظ ہوں.
تو محبوب نے کہا میرا اللہ، تھر تھر کانپنے لگ پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو عزیزان محتشم حضور نے تلوار پکڑ لی، اور جب آقا بیدار ہوئے تو حضور کو یہ تانا دیتا ہے کہ اب بتاؤ کون بچائے؟ آپ نے کہا اللہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب تلوار چھوٹی تو حضور نے قبضے میں کی اور کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے، تجھے کون بچائے؟ تو ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اس نے کہا محمد آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ حضور فرماتے وہ کیسے، کیوں نہیں مار سکتا؟ کہا آپ کے کردار میں ایسا نہیں کہ آپ کسی سے اپنی خاطر بدلہ لیں، آپ تو معافیاں دینے والے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، میں اور آپ اپنا احاطہ کر لیں۔ آج ہم نے توکل کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں گے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں نہ بتا دوں، چند ایسی باتیں بتا دوں، تو چند ایسی باتیں بتاتا ہوں جو تیرے لیے مشعل راہ بن جائیں گی۔ تو پہلی بات آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ کر لے گا۔ جو اس کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور دوسری فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو یاد رکھ، جب تو یاد رکھے گا تو اسے سامنے پائے گا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جب بھی مانگے تو اپنے رب سے مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، ہمیشہ اپنے رب سے مدد طلب کرنا، اپنے رب سے مدد طلب کرنا۔ اور آپ فرماتے ہیں جان لے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے کہا جان لے عبداللہ، جان لے اگر ساری دنیا بھی تجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے، نفع دینے پہ آ جائے تو نفع نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ نقصان نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا اگر نفع دینا چاہے تو اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، یاد رکھنا۔ آؤ عزیزان محتشم، آج ہم کہتے ہیں یار یہ چودھری ہے، اس سے لڑائی لی تو بے شک یہ جھوٹا بھی ہے، مجھے کیا فائدہ اس سے لڑائی مول لینے کا، میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، بچے تنگ آ جائیں گے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکل لہی، کہ جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے لا رزقتم کما ترزق الطیر، اللہ ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے بندہ انڈے جیسے کمرے میں ہو، یعنی کوئی کھڑکی نہ، دروازہ بھی بند ہو، کوئی ایسا ذریعہ نہ، تو پھر آپ کا رب کیسے رزق دے گا؟ آپ نے کہا جیسے تجھے موت دیتا ہے، اگر وہاں موت آ سکتی ہے تو تیرا رب تجھے رزق پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں تمام لوگوں سے بڑھ کے طاقتور ہو جائے، کہ میں بڑا طاقتور ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے عزت دار ہو جائے، معزز بن جائے، تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، وہ دنیا میں معزز بن جائے گا۔ اور جو چاہتا ہے کہ طاقتور بنے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ جس کا بھروسہ رب پر ہوتا ہے تو وہ مرحب کے سامنے آ کے بھی ڈرتا نہیں۔ تو عزیزان محتشم، وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ میدان بدر میں اتر آتے ہیں، ان کے پاس چھڑیاں ہوتی، تلواریں بھی نہیں، آگے سامنا تلواروں کے ساتھ ہے، وہ تلواریں دیکھ کر بھی نہیں گھبراتے، وہ کہتے ہیں ہماری چھڑیاں بھی ان سے زیادہ بہترین تلوار ہیں، کیوں کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور تلواروں میں بھی تھوڑے تھے، تلواریں بھی کم تھیں اور وہ بھی ان کے کونے بھرے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں،
लेकिन टूटी हुई तलवारें और छड़ियां लेके मैदान में उतरे थे। बस तवक्कल अपने रब पर था। अब 313 थे और वो 1000 से भी ज्यादा थे। वो 1000 कम पड़ गए और ये 313 भारी पड़ गए। वजह क्या था? एक ही वजह थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कोई ताकतवर बनना चाहता है तो एक ही काम कर ले कि वो अपने रब पर भरोसा कर ले। आओ अदीदा ने मोहतशम हजरत अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि दिल अल्लाह ताला के साथ मुतमिन हो जाना, यानी आपका दिल उसकी साथ मुतमिन हो जाए, तो यही तवक्कल है। यानी बंदा हर वक्त उसकी रजा में गुम हो जाए। हर वक्त तकलीफ भी आए तो बस अल्लाह पर तवक्कल करे, कोई बात नहीं, ये भी मेरे रब की मर्जी है, इसमें भी मेरे रब की कोई ना कोई मशीयत होगी। तो अल्लाह की रजा में गुम रहे, इसी का नाम तवक्कल है। अज़ीज़ाने मोहतशम, आज मैं और आप अपने गिरेबान झांके, आज देखें तो सही, आज तवक्कल होता तो रेड़ी पे सेब बेचने वाला, आपकी मेहरबानी, आप बस मेरी बात की तरफ तवज्जो करें। अज़ीज़ाने मोहतशम, बस जेनशीन कर लीजिए, अगर तवक्कल होता तो रेड़ी वाला आंख चुरा के गंदा सेब न डालता, केला बेचते हुए केले गंदे आपके शापर में न डालता, आपकी नजर ओझल होने पर कभी ऐसा ना करता। हमारा तवक्कल नहीं। आज बिजनेसमैन झूठ पर अपने बिजनेस ना चला रहा होता, अगर उसका रब पर तवक्कल होता। आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज गैरों की गुलामियां ना करनी पड़ती। अज़ीज़ाने मोहतशम, हम तो वो हैं जो गर्दनें कटा देते हैं लेकिन अपने रब पर तवक्कल नहीं छोड़ते। वो समझते हैं, हमारा यकीन है कि हमारा रब मरने के बाद भी हमें जिंदगी अता कर देगा। आओ अज़ीज़ाने मोहतशम, अपने रब पर तवक्कल कीजिए, करेंगे ना तवक्कल? बस हमने तवक्कल करना है, जो तवक्कल कर लेता है वो ताकतवर हो जाता है। हमारा तवक्कल नहीं है, इसलिए तो हम बेईमानियां करते हैं। आज भाई भाई के साथ दुश्मनियां कर रहा है। आज भाई बड़ा भाई हो वो छोटों के साथ ज्यादती कर लेता है, छोटे भाई बड़े को ताने देते हैं, अबे मरण तो बात तो कीता की है। आओ दोस्तान गरामी कदर, ये उस बड़े भाई से पूछे, जब ये ताना कोई देता है उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये कोई उससे पूछे। आओ अज़ीज़ाने मोहतशम, आपके नबी की बारगाह में भी एक ने शिकायत की, साहबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमाता हूं, मेरा भाई कमाता नहीं, और जो मैं कमाता हूं उस पर लग जाता है, सेव कुछ नहीं होता, बचता कुछ नहीं। हजूर बचता कुछ नहीं, सारा खर्च हो जाता है। हजूर फरमाते हैं, क्या तू अपने रब की इस हिकमत पर, अपने रब की कुदरत पर राजी नहीं है कि वो तुझे उसके वसीले से रिज़्क़ अता फरमाए? आओ अज़ीज़ाने मोहतशम, आज हमारे घरों में क्या माहौल है ये मैं और आप देखें। आज हमारे बच्चे अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते। आओ अल्लाह पर तवक्कल करना सीखें, अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। अल्लाह पाक मुझे आपको तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने और भी बातें करता, लेकिन वक्त पहले ही बहुत बीत चुका है और आप पर नागवार गुजरेगा। बस मैं ये सबक नतीजा देने जा रहा हूँ। अज़ीज़ाने मोहतशम, 8 बातें जो भी करेगा उससे मेरा वादा है, उससे मेरा वादा, उसे जन्नत न मिले, मुझ पर जन्नत हराम, और उसे मेरे आका की शफात न मिले, मुझ पर मेरे आका की शफात हराम। पहली बात, अपने साथ ढांपेंगे, ये किसी चौधरी की अदा नहीं है, ये आपके आका की अदा है। साथ ढांपेंगे ना, दावे है ना मोहब्बत के, हजूर के लिए जानने भी निछावर है, ये दावे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के सदाएं बुलंद हो रही थी और मैं नीचे बैठा हुआ था, मैंने भी सुनी, मैंने कहा कमाल है, आज तो मौजे बन गई कि ये लोग तो लब्बैक कह रहे हैं कि हजूर हम हाजिर हैं, तो हजूर के लिए हाजिर हैं तो अपने सरों को भी ढांपेंगे। तो हजूर के लिए जो हाजिर है, जब बंदा हाजिरी हो जाए तो फिर झिझक कैसी, फिर डरना कैसा, फिर दावा नहीं है, फिर काम होता है। दावा मोहब्बत की निशानी नहीं है, मोहब्बत तो दलील मांगती है। दलील क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मोहब्बत की दलील बताई है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, लोगों मोहब्बत मुझसे करते हो ना तो उसकी दलील ये है कि तुम मोहम्मद के गुलाम हो जाओ, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। जो मेरे नबी का गुलाम होता है युहिब्बुकुमुल्लाह, तेरा रब भी उसके साथ प्यार करता है। आओ अज़ीज़ाने मोहतशम, अपने साथ ढांपेंगे ना, बड़ा प्यार करते हैं ना, जान की भी नारे लगाते हैं कि जान भी हजूर आदर है। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, साथ ढांपेंगे ना, आज के बाद नंगे साथ नहीं रखेंगे।
پہلی بات. دوسری بات, اپنے ماتھوں کو سجدہ ریز رکھیں گے. کتنے دوست ایسے ہوں گے جو آج بھی عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے؟ کتنے دعوے دار ہیں ہم محبت کے. تو حضور تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ مراج المومن، الصلاۃ عماد الدین. تو دوستان گرامی قدر 750 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا تذکرہ کیا. تقریباً 750 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا. حدیث میں اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا. اور دوستان گرامی قدر ایک شخص کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا یار تو کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ وجہ کیا بنی؟ ما سالککم فی سقر، تیرے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کہے گا قالوا لم نکو من المصلین، بس ایک ہی وجہ تھی، میں نمازی نہیں تھا، میں بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. آج کتنے ایسے دعوے دار ہیں جو دعویٰ محبت تو حضور سے کرتے ہیں لیکن نماز سے دور ہیں. آپ نے ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد نماز سے غافل نہیں ہوں گے، نماز سے غافل نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، اپنے ماتھوں کو سجدہ ریز رکھیں گے، اپنے ماتھوں کو سجدہ ریز رکھیں گے. کتنی باتیں ہوں گی؟ 2. تیسری بات، اپنی آنکھوں کو حیا دیں گے، اپنی آنکھوں کو حیا دیں گے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو اتنی حیا دو کہ بے حیا آنکھیں بھی تیری حیا دیکھ کے حیا میں آ جائیں. آنکھیں حیا میں رکھو. حضرت مولانا شاہ محمد رضا خان بریلوی اپنے آقا کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ نیچی نظریں سب کی خبریں. حضور کی نظریں نیچی ہوتی تھی لیکن خبریں سب کی ہوتی تھی. آؤ دوستان گرامی قدر، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے، اپنی نگاہوں کو حیا دیں گے نا، اپنی نگاہوں کو حیا دیں گے. کتنی باتیں ہوگی؟ 3 باتیں ہوں گی. تو دوستان گرامی قدر، چوتھی بات، اپنی زبانیں میٹھی رکھیں گے نا، اپنی زبانیں میٹھی رکھیں گے، اس سے میٹھے بولیں گے. عزیزان محترم، حضور نے تو ان کے لیے بھی بول میٹھے بولے ہیں جنہوں نے پتھر برسائے تھے. پتھر والوں کے لیے بھی حضور نے دعاؤں کا ماحول بتایا ہے. آؤ دوستان گرامی قدر، اپنے بول میٹھے کر لیں، کڑوے نہیں میٹھے کر لیں. لوگ دشمنیاں کریں، آپ محبتیں کریں. محبت نیکی ہے نا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا نیکی ہے. تو وہ برائی کرے تو آپ نیکی کریں. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، یعنی برائیوں کو اچھائیوں سے ٹال دو. آؤ دوستان گرامی قدر، اپنی زبانیں میٹھی رکھیں گے. کتنی باتیں ہوں گی؟ 4 باتیں. 5ویں بات، اپنے چہرے پہ حضور کی ادا سجائیں گے. یہ چودھری کی ادا نہیں ہے، نمبردار کی ادا نہیں ہے، یہ کسی وزیر یا پیر کی ادا نہیں ہے، یہ کائنات کے سردار کی ادا ہے. جس کی ادا کو دیکھ کے وہ کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. جس کی ہر ادا کو وہ بیان کرتا ہے. چادر اوڑھ لے تو کہے یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ لے تو وہ کہے یا ایھا المدثر. تو عزیزان محتشم، اپنے چہرے پہ ادا سجائیں گے. دعوے جو ہیں محبت کے، حضور کے لیے تو جانیں بھی فدا ہیں، لیکن 1.5-2 انچ کی داڑھی رکھنا نہیں قبول. دعوے تو یہ ہیں کہ حضور کی خاطر تو گردنیں بھی کٹوانے کو تیار ہے، لیکن اس حضرت سے داڑھی نہیں رکھی. یار یہ مجبوری ہے. اور دوستان گرامی قدر، کیا حضور سے بڑھ کے بھی کوئی شے مجبور کر سکتی؟ حضور کی محبت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ آؤ دوستان گرامی قدر، اپنے چہروں پہ سجائیں گے نا ادا، اپنے چہروں پہ ادائیں سجائیں گے. صبح جب آپ 2-4 دن گزرے، لوگ پوچھے یار کیا ہوا؟ کہا آقا کے میلاد میں گئے تھے، تو ذکر کی برکت سے آج آقا کی سنت مل گئی. آؤ دوستان گرامی قدر، کتنی باتیں ہوگی؟ 5. 6ٹھی بات، دسترخوان پہ پیٹ کی حفاظت کریں گے. دسترخوان پہ پیٹ کی حفاظت کریں گے، یعنی لوگوں کا خیال کریں گے، خود بھوکے بھی رہ گئے تو کوئی بات، لوگوں کی طرف دیکھیں گے یار کوئی بھوکا نہ سوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں چلا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پریشان تو نہیں سویا. 22 لاکھ مربع میل کے مالک اب چلتے چلتے ایک دروازے پر پہنچے تو وہاں رونے کی آواز سنی تو دستک دی. جب دق الباب کیا تو آواز آئی کون؟ آپ نے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر کی جان کو رو رہے ہیں. کہا عمر کی جان کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے ہنڈیا رکھی ہوئی، اس میں پانی اور پتھر ہے. تو عزیزان محتشم، حضرت عمر گھر گئے اور ساز سامان اپنے کاندھوں پہ رکھا. تو آپ کے غلام نے کہا حضرت میں چھوڑا تھا. کہا کل قیامت کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا. کہا نہیں وہ تو اپنا اپنا. کہا پھر اٹھانے دے. آپ ساز و سامان لے کے اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر جھک جھک کر پھونک مارتے رہے تاکہ آگ تیز جلے اور جلدی کھانا پک جائے اور بچوں کے منہ میں چلا جائے.
جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو آپ نے کونیوں اور گھٹنوں کے بال کی چلے ایسے چلے جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، تو بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، بھوکے بچوں کو قرار آ گیا، کھانا بھی کھا لیا، اور حضرت عمر نے بکری کے بچے کی طرح جب چلے تو بچے مسکرا پڑے۔ آپ نے کہا مولا اچھا ہے، ماں کا دل بھی راضی ہو گیا، اب بچے خوش ہیں۔ تو یہاں درخواست رکھتا ہوں 22 لاکھ مربع میل کا مالک اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں عمر کو معاف کر دے، کہا نہیں عمر کو نہیں معاف کرنا، عمر کی تو جان کو رو رہی ہوں، کہا عمر بھی تو ایک انسان ہے، اس سے بھول ہو سکتی ہے، کہا نہیں عمر کو نہیں معاف کرنا، کہا معاف کر دے۔ وہ کہتی ہو آخر اتنی سفارش کرنے والا تو عمر کا کیا لگتا ہے جو اتنی سفارش کرنا، کہا وہ عمر میں ہی ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ حال تھے، آج میں اور آپ دیکھے تو صحیح، آج ہمارے پڑوس میں ہماری بہن بھوکی ہو، بھائی بھوکا، چنگا ہے یہ دارو ہونا، یہ ساڑیاں گلا نہیں مندا ہونے میں ذلیل ہی ہو سکتی۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آؤ یہ باتیں آپ کے شان شان نہیں، ہم تو مسلم ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کانٹا کہیں بھی چبھے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایمان سے کہیے کہ ہمارے دلوں میں ایسا ہے؟ دعوے ہیں بس محبت کے، یہاں کے تقریریں سنائی جاتی ہیں، فریاد ہے میری تقریر نہ سمجھنا، یہ میں اپنے نبی کی امت کے آگے فریادیں رکھ رہا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ شاید میری فریاد سنی جائے، شاید میری فریاد کو کوئی سن لے، شاید میری ان باتوں پر کوئی عمل کر لے، یہ فریاد لے کے، اور یہ فریاد بھی بس آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو پہلے بھی روکا ہے، میرا دھیان بھی اس طرف ہو جائے گا۔ یہ دولت بڑی بری چیز ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، یہ تو بس دنیا کی زینت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ذکر یہ ہو رہا ہو دھیان کہیں اور ہو جائے، میرا دھیان بھی اس طرف ہو جائے گا، آپ کا بھی دھیان، میں پیر سب خوش ہو کے جاون، انہوں تو چنگے پیسے سٹیے، بڑے راضی ہو کے جاون۔ تو دوستان گرامی قدر، راضی اس طرح نہیں بندہ ہوتا، راضی تو بندے کا دل تب ہوتا ہے جب اس سے دل جڑ جائے، جب اس کی ذات سے دل جڑ جائے، پھر دولتیں راضی نہیں دل کو کرتی۔ دولت مندوں کو دیکھا ہے میں نے، وہ بے چین ہے، نہ جانے کتنی گولیاں کھا کے انہیں سونا پڑتا ہے، اور ہم جیسے مست لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سو جاتے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی بات میرے روحانی پیشوا کرتے ہیں، بیٹے جب تک اسے راضی کرتے رہو گے وہ تجھے راضی کرتا رہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بھئی جب تک بندہ زندہ ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا، ادھر باتیں تو حضور کی ہو رہی ہوں، درمیان میں یہ ٹپک پڑے، اور میرا دھیان بھی اس طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں یہ تجھے غافل نہ کر دیں میرے ذکر سے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ذکر سے غافل کر دیں، یہ دولت جادو ہے، میرا دھیان بھی اس طرف ہو جائے گا، آپ کا بھی دھیان اس طرف ہو جائے گا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، تو دسترخوان پہ پیٹ کی حفاظت کریں گے نا، پیٹ کی حفاظت کریں گے، کتنی باتیں ہوں گی؟ 6 باتیں، اور 7ویں بات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت۔ اور بابے پرانے آندے لوہے دا لنگوٹ جڑا پا لوے نا اللہ انہوں عزت دیندا ہے، اللہ انہوں عزت دیندا ہے جڑا لوہے دا لنگوٹ پا لے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا تو آج کل تو پیمپر وغیرہ لگ جاتے ہیں، پہلے دور تھا جب میں پیدا ہوا مجھے بتایا گیا کہ لنگوٹ پہنایا گیا تھا، تو پہنایا جاتا ہے، لنگوٹ پہنایا جاتا ہے اس وقت کے دور میں، اور میں نے بھی کئیوں کا دیکھا ہے لنگوٹ، ماں ڈالتی ہے، دائیاں ڈالتی تھی، لنگوٹ پہناتی تھی، وہ 3 کونے والا دوستانے کی جب ڈالتی تھی تو لنگوٹ بن گیا، لنگوٹ پہن لیا۔ اب بچے کو ضرورت ہے لنگوٹ ڈالنے کی، اس کو نہ پہنائے تو اس کو کوئی بے حیا کہے گا، اب کچھا وغیرہ نہ ڈالیں تو اس کو کوئی بے حیا کہتا ہے، کیوں ڈال رہے ہو؟ کہ پہلے دن بھی سبق یہی بتایا جا رہا ہے، اس کو ڈھانپ لے تجھے اللہ عزتیں سے نواز دے گا، عزت ہے اس کو ڈھانپنے میں، اس کو کبھی ننگا نہ کرنا، کبھی ننگا نہ کرنا، کبھی اس کو خراب نہ کرنا، تو کبھی بھی ذلت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ میری دادی جان کہا کرتی تھی بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لو، کبھی بے حیا نہ ہونا، جب تک تو بے حیا نہ ہوگا لوگ تیرا حیا کرتے رہے۔ آؤ دوستان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے نا، کتنی گلاں ہو گیا؟ 7۔ 8ویں بات دوستان گرامی قدر وہ یہ ہے کہ جب سونے لگیں کہ اب سونے کا ارادہ ہے تو اپنا محاسبہ کر لیں،
کہ آج کا دن اللہ کو راضی کرنے میں کتنا گزرا اور اللہ کی ناراضگی میں کتنا گزرا. کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ یہ 8 باتیں کریں گے. یہ 8 باتیں کریں گے. دوستان گرامی قدر، اگر میری باتوں سے پھر بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. مقصد نہیں تھا زردہ کرنا، مقصد آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. آمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. مولا کریم ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما، رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنا، تمام کمی کجی کو معاف فرما، زندہ رہیں تو اسلام پہ قائم فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، حلال رزق کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، مولا حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جس گھر میں سجی اس گھر پہ رحم فرما. مولا جس بچے کے لیے سجی اس بچے کے حال پہ رحم فرما. دین و دنیا میں ترقی عطا فرما. دین و دنیا میں ترقی عطا فرما. دین و دنیا میں ترقی عطا فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. آمین آمین یا رب العالمین.